باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں۔ شدت محبت کی جب بڑھ جائے، تھوڑا سا غور فرمائیے گا، جملہ بڑا کمال ہے اور بڑا قیمتی ہے۔ جب محبت کی شدت بڑھ جائے، بڑے سے بڑے معاملے میں انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مثلاً خدا نہ کرے کسی کے گھر، خوشیوں بھرے گھر میں اچانک کوئی دنیا سے جانے کی خبر آ جائے، وہ ساری خوشیاں بدل جاتی ہیں اس کیفیت میں۔ یہ قدرتی نظام انسانوں کی فطرت میں شامل ہے۔ یہاں دو طبقے میں نے دیکھے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جی اللہ اللہ کے رسول اور قانون کے مطابق آپ عید کو سیلیبریٹ کریں۔ ایک کہتے ہیں شدت غم، یعنی امیر کائنات کی شہادت کی شدت کی کیفیت یہ ہے کہ اس طرح پرموٹ یا اس طرح عید سیلیبریٹ نہ کی جائے جس طرح انسان خوشیوں میں آ کے غم کوئی بھول جائے۔ دونوں طبقے اس وقت آپس میں برسر پیکار ہیں۔ وہ اس کو پکڑ رہے، وہ اس کو پکڑ، وہ اس کو غلط کہہ رہے، وہ اس کو غلط کہہ رہے، وہ اور دلیلیں لا رہے، وہ اور دلیلیں لا رہے۔ امیر کائنات، شہنشاہ ممکنات، تاجدار نجف، سلطان نجف، ابو الائمہ صلوات اللہ السلام علیہ، ذات پاک نے عید کے لیے ایسا جملہ فرما دیا جس کے بعد باقی ساری چیزیں بعد میں رہ جاتی ہیں۔ مگر ہے فرمایا مومن کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہو، جس دن وہ گناہ کے قریب نہ جائے۔ ذات پاک نے تو یہ والی سلسلوں کی جو مخلوق الجھی ہوئی ہے اس کو بھی نکال دیا، بندوں کو اس سے بھی نکال دی۔ یعنی اصل میں یہ فرمانا چاہ رہے تھے آپ کے لیے ڈیلی عید بن سکتی ہے۔ اب عید ہے کیا، تھوڑا سا اس پہ بھی دیکھا میں نے، کچھ کتابیں کھولی، کچھ تفاسیر کھولی، کچھ برادران اہل سنت کی گفتگو کھولی۔ میں نے کہا چلو مل بیٹھیں گے تو تھوڑا سا عید پہ گفتگو ہو جائے۔ کچھ شعر بھی میں نے آپ کے لیے آج کے دن کی مناسبت سے یا ویسے لفظ عید کی مناسبت سے رکھے ہیں، ذرا ان پہ بھی غور فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ عید عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو کا نہیں، یہ عربی کا ہے، اور یہ اسم مؤنث ہے۔ دوسرا اس کا جب اس کے مطالب کی طرف جاتے ہیں، مطالب کیا ہیں، تو سارے تفاسیر لکھنے والوں نے یا ترجمہ کرنے والوں نے اس کے مطالب میں لکھا ہے کہ عید کا مطلب ہے جشن، خوشی، مسرت۔ اور اگر اس میں اور گہرائی میں جائیں، اور گہرائی میں اگر اس میں جایا جائے تو اس کا مطلب ہے بار بار لوٹنے والی خوشی، ریپیٹڈ، بار بار لوٹنے والی خوشی۔ یعنی اس کے کوئی مالک نے ایک حد مقرر نہیں کی، بار 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 بار۔ یہی بات امیر کائنات کے فرمان اقدس کی دلیل میں ہے کہ اگر گناہ نہیں کرتے تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ اٹس مین ریپوٹیشن میں ہے، کل بھی عید ہے، پرسوں بھی عید ہے، اس کے بعد بھی عید ہے، اس کے بعد بھی عید ہے۔ یعنی جب تک تم اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہو تو اس کا مطلب تم عیدیں سیلیبریٹ کرتے رہو۔ یہ روزے اصل میں انسانوں کو متقی یعنی پاک دامنی سکھاتے ہیں۔ خدا ان کو پاک دامنی کے صلے میں ایک دن ایسا خوبصورت دے دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی مسرت کی ایسی کیفیت آئے کہ یہ اس عید کو کنٹینیو رکھیں، متقی پن کو سنبھال کے رکھیں۔ ویسے بھی احسن بھائی کوئی بے وقوف ہی ہوگا عمران مہدی جو اپنے خزانے کو ضائع کر دے گا، کوئی بے وقوف ہی ہوگا، کوئی کم عقل ہی ہوگا، کوئی ناقص ہی ہوگا، جس کے پاس لاکھ آ جائیں، کروڑ آ جائیں، خرب آ جائیں، وہ پاگل ہی ہوگا جو ضائع، وہ تو سنبھالے گا، چھپائے گا، شو آف نہیں کرے گا۔ 30 دنوں میں مسلمانوں نے عالم کے پاس جو خزانہ اکٹھا ہو چکا ہے، اگر واقعی یہ کر سکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس خزانے کو سنبھال کے رکھیں، ضائع مت کریں۔ ضائع کب ہوتا ہے؟ جب پاک دامنی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، جب انسان کی کیفیت بدل جائے، وہ کیفیت جو مالک نے مقرر کی ہے۔ پھر تھوڑا سا میں نے صاحبان تاریخ سے پوچھا، میں نے کہا عید پہ کچھ اور بتائیے۔ فقر کا بھی بتاتا ہوں، فقر کی عید بھی بتاتا ہوں۔
انہوں نے کہا یہ عید اود سے نکلا ہے بھائی صاحب، اود اس کا مطلب ہے لوٹنا اور پلٹنا، مطلب وہ دن جو انسانی فطری آلودگیوں کو ختم ہونے کے بعد پاکیزگی کو لوٹائے، اسے عید کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی، انسانی آلودگیوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ روحانی پاکیزگی کی طرف لوٹائے۔ اچھا عید یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے اسلام میں اور سرکار اعظم نبی مرسل ختم مرتبت جہاں مرتبے بھی ختم ہو جائیں، یہ مرتبے بھی دم توڑ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے آغاز فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ عید کا سلسلہ ازل سے قدیم چل رہا ہے، بڑا قدیم سے سلسلہ چل رہا ہے۔ تاریخ تھوڑی سی کھولی، میں نے کہا مجھے پتہ تو چلے قدیم کب سے چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جس دن جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ دن عید کا دن تھا، وہ عید کا دن ہے۔ جس دن حابیل اور قابیل کی آپس کی لڑائی ختم ہوئی، عید کا دن ہے۔ پھر میں نے دیکھا انہوں نے کہا نمرود نے آگ بھڑکائی تھی، جب آگ ختم ہوئی وہ عید کا دن تھا۔ پھر انہوں نے کہا جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی عید کا دن ہے، وہ بھی عید ہے۔ پھر کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، وہ بھی عید کا دن ہے۔ پھر کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے 25 دسمبر، وہ بھی عید کا دن ہے۔ آج مناتے نہیں ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہماری کرسچن کمیونٹی، ہمارے جو بھائی ہیں عیسائی بھائی ہیں ہمارے، کیونکہ ان کی مہربانی ہے مخلوق کو جناب عیسیٰ کے آنے کا بار بار یاد دلا کر ہمارے دلوں کو بھی حرارت پہنچواتے ہیں۔ ہم اس کی آمد کے منتظر ہیں جس کی آمد کے تم منتظر ہو، یہ ان کی مہربانی ہے۔ یقین جانو مسلمانوں نے عالم تھوڑا سا معرفت کی نگاہ کے ساتھ دیکھے تو اگر اچھا کسی کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ عید کے بارے میں فرماتے، 4 عیدیں معصوم نے فرمائی ایک مقام پہ۔ اس کے علاوہ عید موبائلہ کا بھی تذکرہ کتب میں ملتا ہے یقیناً، لیکن معصومین سے جو مروی ہیں فرمایا سب سے پہلے عید الفطر، پھر عید الاضحیٰ، پھر روز جمعہ عید کا دن، جمعہ عید کا دن، عید غدیر عید کا دن، جمعہ عید کا دن، یعنی سرکار زمانہ کا نام عید کا دن، یعنی سرکار زمانہ کا نام عید کا دن ہے، تو سرکار کا آنا کیا ہوگا؟ سرکار جن کا اسم مقدس عید کا دن کہلایا، سرکار کا آنا کیا ہوگا؟ غدیر ہو گئی، پھر تو غدیر ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ جہاں ساری عیدیں اکٹھی ہو جائے، کیا بات ہے، ساری عیدیں اکٹھی ہو جائے، کیونکہ اس ضمن میں 4 مصرے ہیں، لطف لوگے۔ اس نے کہا کہ پورا ہوا نہ اب بھی ارمان عید کا، غور فرمائیے گا، پورا ہوا نہ اب بھی ارمان عید کا، جانے کہاں رہ گیا میزبان عید کا۔ کیا بات، مہربانی، پورا ہوا نہ اب بھی ارمان عید کا، جانے کہاں رہ گیا میزبان عید کا، ان کے بغیر عید منائے بھی کس طرح، ان کے بغیر عید منائے بھی کس طرح، وہ آئیں گے تو لائیں گے سامان عید کا۔ واہ واہ واہ، بے شک بہت حق سے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے 4 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، عید غدیر اور روز جمعہ۔ جمعہ بھی عید کا دن ہے، ہم لوگوں کو اس بارے میں اتنی وہ نہیں ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس کا نام عید کا دن ہو وہ ذات کیا ہوگی۔ تو اس کے علاوہ عید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی بڑے واقعہ کی یاد منائی جائے اسے بھی عید کہتے ہیں، جب کسی بڑے واقعے کی یاد دلائی جائے اسے بھی۔ عید الاضحیٰ کا ماشاءاللہ آپ سب خوبصورت انداز سے جانتے ہو۔
اچھا ایک اور بات نئی بات آپ کو بتاؤں, زمین پر بڑی کمال چیز دے رہا ہوں, اور ایک اور فرمائیے گا حیدر بیٹا, نتک شاہ جی, زمین پر ہونے والی عید جب آسمان والے دیکھنا شروع کر دیں تو آسمانوں میں اسے یوم الجائزہ کہتے ہیں. یوم الجائزہ. نہیں میں سمجھا نہیں, میں اس کو کھولتا ہوں. میں بھائی صاحب کے گھر ہے, میں آیا, انہوں نے بلایا کہ سید آئیے ہمارے پاس, ہم نے امام کی انتظار گاہ بنا رکھی ہے, دسترخوان امام سجا رکھا ہے, آپ آئیے تھوڑا ذکر بھی کیجئے اور آ کے تبرک بھی. میں بھائی سے کہنے لگا بھائی صاحب آئیے چلیے ذرا جائزہ لیتے ہیں, آئیے جائزہ لیتے ہیں. کہنے لگا چلیے سرکار. چل پڑے دونوں بھائی, ہم بھائی کے گھر گئے. انہوں نے ماشاءاللہ دسترخوان امام سجا رکھا تھا, گھر بھی مولا کے لیے خوبصورت سجا رکھا تھا. ہم وہاں سے نکلے عمران بھائی کے گھر, انہوں نے بھی بڑا پیارا سجا رکھا تھا. ہم وہاں سے نکلے ناز صاحب کے گھر, یہاں کہ ہماری عقلیں دنگ رہ گئی, انہوں نے تو اخیر کر دی تھی. میں نے کہا واپسی مظلوم میرے سے ڈسکس کرنے لگا, سرکار کیسا لگا؟ میں نے کہا یار تیاری میں سب تھے, لیکن میں نے یہ جائزہ لیا ہے زیادہ تڑپ ناز میں تھی. غور فرمائیے گا, زیادہ تڑپ ناز میں تھی. ناز نے اس انداز سے پھول سجا رکھے تھے, بھائی نے اس انداز سے پھول سجا رکھے تھے, راستے سجا رکھے تھے, پورا گھر سجا رکھا تھا کہ سرکار صاحب الزمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لانے والے ہیں, اور انہی کے نام کا دسترخوان سجا رکھا. میں تو ان کے بچوں میں بھی دیکھا ہے, اور کمال ہی کمال تھا. کہنے لگا شاہ جی واقعی آپ کا جائزہ کمال ہے. یوم الجائزہ آسمان پہ پکارا جاتا ہے عید کے دن کو, اور آسمان والے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی طرف سے دیے گئے دن کو مخلوق بنا کیسے رہے. یوم الجائزہ ایک نئی چیز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. یوم الجائزہ آسمانوں پہ پکارا جاتا ہے. یوم الجائزہ مصرے نہ ہو جائیں دو. ہے عاشقوں کا لکھا ہوا تو ہیں بڑے کمال. وہ کہتے ہیں کہ مجھ خستہ حال کی عید کا کیا پوچھنا حضور, مجھ خستہ حال کی عید کا کیا پوچھنا حضور. اور میں بہت سارے ٹاپکس کو بھائی صاحب کہہ رہے تھے کوزے میں بند کر رہا ہوں. مجھ خستہ حال کی عید کا کیا پوچھنا حضور, جس کے گلے سے آپ ملے ان کی عید ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مہربانی کمال کی مصریاں سزا, جن کے گلے سے آپ ملے, یہ تو صحیح ہماری عید کروا دیا. ایسے ہی ہے نا, جن کے گلے سے آپ ملے ان کی عید ہے. آپ نے محبت کی تو چلو دو مصرے اور بھی عرض کر دیتا ہوں. عرض کر رہا ہوں عید سے بھی کہیں بڑھ کے ہے خوشی عالم میں, عید سے بھی کہیں بڑھ کے ہے خوشی عالم میں, جب سے مشہور ہوئی ہے خبر ان کے آنے کی. بے شک بے شک. بریکنگ نیوز صاحب, ہاں یوم الجائزہ, مہربانی, جب سے مشہور ہوئی ہے خبر ان کے آنے کی. دو مصرے اور. بسم اللہ. اچھا میں پہلے, اچھا چلو میں اینڈ میں پاک معصوم کا ایک فرمان سنانا ہے, اس کے اینڈ میں سنا تو بس. آپ جب تک کہو گے شعر سناتا ہی رہوں گا, ختم ہی نہیں ہوتے شعر جو ہے. عرض کروں کہ اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا, ان سے ملنا تو انہیں اس نہیں کہتے کیونکہ ان اچھا لگتا ہے ان پہ, ان سے ملنا تو ان سے عید مبارک کہنا, یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے. کیا بات ہے, کیا بات. آپ کے ملنے سے عید مبارک. واہ واہ واہ. ان سے ملنا تو عید مبارک کہنا, ان سے ملنا تو عید مبارک کہنا, یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے. ہم نے بڑی محبت کی ہے. دو مصرے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بسم اللہ. میں نے کہا ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائے, ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائے, جس نے تجھے دیکھا اسے عید مبارک. ہم نے تجھے دیکھا نہیں
ہم نے تجھے دیکھا نہیں. کیا بات ہے جی, میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے, ہم نے تجھے دیکھا نہیں, کیا عید منائے, جس نے تجھے دیکھا ہو اسے عید مبارک. اچھا اور دل ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ شہنشاہ سے عرض کر رہا ہوں, عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے میرے آقا. عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے میرے آقا. عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے میرے آقا. رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے. کی نہیں جاتی کرائی جاتی. واہ 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 واہ. اب ذرا تھوڑی سی اس میں تھوڑی فراق والے 4 مصرے ہیں, 2 مصرے, دو مصرے 4 مصرے. کیا لطف عید ہے جو اگر تم سے دور ہوں. کیا لطف عید ہے جو اگر تم سے دور ہوں. گزرے گا روز عید تصور میں آپ کے. بڑی گہری بات, بڑی گہری. گزرے گا روز عید تصور میں آپ کے. آگے عرض کر رہا ہوں, لگتا ہے تیری خبر نہ آئے گی. تھوڑی سی دکھ والے ہیں, فراق والے. مایوسی تو نہیں ہے, خیر سے نظام انتظار میں مایوسی والا چکر نہیں ہے. لگتا ہے تیری خبر نہ آئے گی, عید اب بھی دبے پاؤں گزر جائے گی. کچھ مفسران پڑھے ہیں میں, انہوں نے حیران کر دیا. انہوں نے کہا نظام فقر میں, اچھا فقر یاد رکھنا فاقہ سے نکلا ہے. فقر وہ نہیں ہے جو فنکار ہو, فے سے فنکار بھی تو ہے نا. فقر فاقہ سے نکلا ہے. فقر سمجھ لو کہ ہمیشہ مضبوط رہنے والے وضو کو کہتے ہیں. فقر حیا کے کمال نظام کو کہتے ہیں. فقر میں شکر ہی شکر ہے, شکوے کی بو نہیں ہوتی. فقر کسی سے ناراض نہیں ہوتا. کم از کم فقر کا مزاج یہ ہے کہ جو اس مقام پہ ہو, جس کو اپنا بنا لے اسے بھی ولی بنا دے. بھائی عید کے حوالے سے میں نے یہاں پوچھا, میں نے نظام فقر کے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ گزرے ہیں. اب تو نظام فقر کو مخلوق نے بدنام کر دی ہے نا. یہ فقر نہیں ہے, فقر کچھ اور ہے. اس پہ کسی دن گفتگو کروں گا. نظام فقر میں طالب کے, لودھی صاحب غور فرمانا, نظام فقر میں طالب کے دل پر ہونے والی ہر لمحہ تجلی کو عید کہتے ہیں. شاید نہیں سمجھا پایا, نہیں سمجھا پایا. چلو جتنا آ گیا بسم اللہ, بس اس سے زیادہ میں نے اور نہیں. اب میں معصوم کا ایک فرمان پڑھتا ہوں. 5 لال ولایت, یہ رخ بھی دیکھ لے. سرکار معظم اپنے زمانے کا کمال شہزادہ, اس دور میں ہماری حجت کے پاک بابا, علوم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, ایسا چشمہ جس سے علم ہر وقت پھوٹتا ہی رہے, ایسا خوبصورت چشمہ. سرکار نے عید کے حوالے سے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا. یہ ہے اصل ظہور امام کی ایک خوبصورت علامت جو میں اب بیان کر رہا ہوں. سرکار فرماتے عبداللہ بن ذبیان, یہ راوی ہے عبداللہ بن ذبیان. عبداللہ بن ذبیان کہتا ہے کہ میں نے اس شہزادے سے ان کی مقدس محفل میں بیٹھ کے عید کے گفتگو کے حوالے سے گزارش کی, تو سرکار نے فرمایا مسلمانوں کے لیے کوئی عید الضحیٰ اور عید فطر ایسی نہیں جو آل محمد کے لیے حزن کی تجدید کا باعث نہ ہو. بچوں حزن کہتے بیٹا تکلیف, مصیبت, دکھ, اس کو حزن. تجدید ریپیٹیشن, بار بار آنا. فرماتے کیونکہ خاندان محمد اپنا حق دوسروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں. اس کا مطلب سرکار نے یہاں لفظ عید کی نفی نہیں فرمائی, آپ کا غور کریں, بلکہ عید کے دنوں میں غمگین رہنے کی کیفیت کو واضح فرمایا. اور غمگین رہنے کی کیفیت جڑی ہے سرکار زمانہ کے ظہور کے ساتھ. یعنی فرمایا گیا کہ سیلیبریٹ اس انداز سے کرو, گھلو ملو, لوگ ملتے ہیں ملو, لیکن ہمیشہ
ایک تصور میں رہنا، یہ حقیقی عید وہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی کیفیت آل محمد کی دکھوں کی ہم تک پہنچتی ہے ہر عید کے موقع پر۔ اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، وہ بھی بڑی ضروری ہے، ہو سکتا ہے ہماری گفتگو سے کوئی اس گفتگو کو کسی اور رخ کی طرف لے جانا چاہے۔ کوشش کرو، اگر میری گفتگو سمجھ نہیں آ رہی، مشورہ دے رہا ہوں، آگ جلا کے اس کے قریب ہونے کی گرمیوں میں کوشش کرو۔ پہلے تو آپ ہو ہی نہیں سکتے، طبیعت ہے تو ہماری بہنوں بیٹیوں کی ماؤں کی بڑی ہمت ہے جو آگ پہ بیٹھ کے ہمارے لیے کھانے بناتی ہیں، سلام ہے ان کو کھانے بنانے میں۔ کیفیت آپ محسوس کوشش کرو، قریب ہو جاؤ۔ پہلے تو جا نہیں سکو گے، گرمی ہو، پسینہ بہ رہا ہو، جا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب قریب جاؤ گے پھر کیفیت تمہارے اندر آگ والی آنا شروع ہو جائے گی، یعنی اس کا قرب تمہارے جسم پہ اثر کرے گا، یعنی اس کی زیادتی، یعنی اس کی شدت تم پہ اثر کرنا شروع کرے گی۔ لیکن شروع سے کرے گی جو قریب جاؤ گے، جو قریب۔ معاملہ یہاں بھی یہی ہے، جو محبت آل محمد میں قریب جاؤ گے وہ شدت تم پہ اثر کرنا شروع کرے گی۔ جو یہاں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، آہستہ سے سمجھ آئی جائے گی۔ جو قریب جاؤ گے شدت۔ اب جیسے امیر کائنات شہنشاہ معظم 21 رمضان ان سے منسوب ہے، 10 دن بھی بامشکل پورے ہوئے۔ او بھائی، جو وجہ تخلیق کائنات ہوں ان کی خوشیاں چھین لی جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے 2 مصرے ہیں، عرض کرو خود تو نہیں آئے اور عید چلی آئی، خود تو نہیں آئے اور عید چلی آئی، عید کے روز یوں نہ ستائے کوئی، اور انشاءاللہ خوشی ہوگا، ایک بہت بڑا اعلان ہوگا۔ گھبرانا نہیں، ہمت نہیں چھوڑنی، مستقبل آپ کا ہے، سارا کچھ نظام آگے آپ کا ہے، سارا نظام الٹ پلٹ ختم ہو جائے گا، ساری فضولیات ختم، یہ جو کھا گئیں یہ اگلیں گے، کیونکہ آنے والا فلاح کلہام ہے۔ مضبوط رہنا، یقین مضبوط رکھو، شکر میں کمی نہ آئے، شکوہ زبان پہ نہ آئے، روکھی کھاؤ سوکھی کھاؤ، شکر شکر شکر۔ صاحب زمان انشاءاللہ خیر فرمائیں گے، وہ ہمارے بہت بڑے خیر خواہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی۔